غلام کا نفقہ، اس کی بیوی بچوں کا نفقہ آقا پر ہے، تو ہمارا نفقہ کس پر ہے؟ ہے غلام کا نفقہ آقا دیتا نا، ایسا ہی ہمارا نفقہ ہمارا آقا دے رہا ہے، بات سمجھیں؟ اس لیے ہم بے فکر ہیں۔ ہم کہاں ہیں؟ 2 بچے رکھ لو کو وہ پریشانی، وہ پریشانی، وہ پریشانی، کسی کے 7 بچے ہیں، 4 بیٹیاں، 3 بیٹے، کیسے کام ہوئے کسے معلوم ہے؟ کیوں؟ انہیں غلام اس کی بچے بھی سب نفقہ پالنے والے پر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، کیا فرماتے ہیں؟ تم میں سے کوئی شخص اگر مر جائے، حدیث کا مضمون پیش کر رہا ہوں، ماں الفاظ وہی نہیں ہے، تم میں سے اگر کوئی شخص مر جائے اور اگر خرچ چھوڑ کر مرے، حضور فرماتے ہیں اسے ادا کرنا میرے ذمہ ہے، اور اس نے جو چھوڑا ترکہ وہ اس کے وارثوں کے لیے۔ ہائے ہائے ہائے، کریکٹ سننے نا؟ ہاں، اسے یہ ہے تو تمل والا لیکن اردو مہا اردو کا جاننے والا ہے، اردو اس نے پی لیا ہے۔ کیسے پی لیا؟ پیر عامر کلیمی شاہ کے قدموں کو چوما نا۔ میرے پیر کی کرامت علمی کرامت، وہ علمی کرامت ہے ہمارے پاس، ہم کچھ لکھے پڑھے نہیں۔ تو حضور کی اطاعت کیا ہے؟ وہی ہے حضور کی غلامی۔ حضور کا کون غلام ہے؟ جو بھی ایمان والا ہے، سنی ہے، صحیح العقیدہ ہے، نیک ہے، وہ حضور کا غلام ہی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم غلامی مصطفیٰ میں رہو، اذکرکم، میں کیا کروں گا؟ تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا، مگر کیسا کروں گا؟ تمہارے آقا کے ہاتھ سے پوری کروں گا۔ انما انا خاسم واللہ یعطی، اللہ دیتا ہے میں بانٹتا جاتا ہوں۔ تو یہاں تک کی بات، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا کا مطلب یہ ہے۔ اب یاد بات ختم کر رہا ہوں۔ یاد جو ہے 2 طرح کی ہے، ایک تو اللہ کی یاد ہے سب کے ساتھ، ایک اللہ کا ذکر کرنے والے، اور ذکر کا وسیع مفہوم میں نے بتا دیا۔ حضور کا مکمل اتباع ہمیشہ زندگی بھر کرتے رہنا، یہ ہے کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ اور حضور کے اتباع میں کہیں کسر رکھ دینا، کہیں کبھی اتباع نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ غفلت۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے یاد، یہ ہے یاد۔ اب اس کے اندر سانس کا ذکر بھی آ گیا، اللہ کا ذکر بھی آ گیا، اسماء حسنہ کا ذکر بھی آ گیا، کھڑے رہ کے ذکر بھی۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے کھڑے، کھڑی ہوئی حالت میں بھی، ہائے 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 ہائے، اور بیٹھی ہوئی حالت میں بھی، اور لیٹی ہوئی حالت میں بھی، لیٹ کر بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئے؟ لیٹ کر بھی یاد سے قرآن پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کا چہرہ کھلا ہوا رہے اور پاؤں سمٹے ہوئے رہے، سکڑے ہوئے رہے، لیٹ کر بھی قرآن شریف کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ مگر ہاتھ میں قرآن لے کر پڑھنا لیٹ کر، یہ بے ادبی ہے۔ قرآن یاد سے پڑھ سکتے ہیں لیٹ کر بھی، اور درود شریف بھی لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر پاؤں ادب کے لیے پاؤں سمٹ لیں، پاؤں لمبے پھیلے ہوئے نہ رہیں، لمبے نہ رہیں، تو لیٹ کر بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ مومن کھڑے کھڑے یاد کرتا ہے اللہ کو، کھڑی ہوئی حالت میں بھی، بیٹھی ہوئی حالت میں بھی۔ تو انسان کی زندگی 3 حالتوں میں ہی ہے، یا کھڑی ہوئی، یا بیٹھی ہوئی، یا لیٹی ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرنا۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ اللہ اللہ کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اور اللہ کے رسول کی اتباع میں رہنا، کھڑے ہوئے حالت میں بھی، بیٹھے ہوئے حالت میں بھی، لیٹی ہوئی حالت میں بھی، یہ معنی تو ہے۔ اسی معنی میں ایک معنی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا،
کیونکہ سب معرفت سننے والے ہیں. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا, اس میں معنی کیا ہے, انسان کی زندگی تین ہی حالت میں, یا تو کھڑا رہتا ہے, وہ چلنا دوڑنا بھی کھڑے ہی حالت میں آ جاتا ہے, یا تو لیٹا رہتا ہے یا تو بیٹھا رہتا ہے. ہر حالت میں اللہ کو یاد کرنا مطلب کیا, باعتبار وجود ظہوراً, یہ کھڑی حالت میں, بیٹھی ہوئی حالت میں, لیٹی ہوئی حالت میں,